حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حسن معاشرت یعنی آپ کی گھریلو زندگی کے تعلق سے کچھ کہوں. تیلگو میں اگر کہا جائے تو جیونا شیلی بولتے ہیں، زندگی گزارنے کا گھریلو ڈھنگ. تو آپ حضرات ایک وعدہ کیجئے، میں اپنی بات شروع کروں گا. دیکھو، السلام علیکم 10 نیکیاں ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ 20 نیکیاں ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں ملتے ہیں. ایسے ہی اگر آپ لوگ سچی نیت سے سننے کا ارادہ رکھتے ہیں حضور کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے تو سمجھو 10، اگر عمل کا بھی ارادہ ہے تو سمجھو 20، اگر عمل کے ساتھ دوسروں کو بھی پہنچانے کا ارادہ ہے تو سمجھو 30. تو اب آپ بتاؤ کتنے ارادوں سے آپ بیٹھیں گے؟ انشاءاللہ خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی پہنچائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے، آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی کے پاس 3 صحابہ آئے. کتنے؟ اور پوچھا اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی کیسی تھی، انڈور لائف، دروازے کے اندر کی زندگی. کیا حضور یہاں بھی آ کر قرآن پڑھتے بیٹھ جاتے ہیں، یا یہاں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہ جاتے ہیں، یا کیسے رہتے ہیں گھر کے اندر؟ یہ مطلب تھا پوچھنے کا. تو امت کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے جواب دیا کہ حضور گھر میں آتے تھے، ہم سے بھی باتیں کرتے تھے، زیادہ وقت رات عبادت میں گزارتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، ایک دن کھاتے تھے تو دوسرے دن روزہ رکھتے تھے، اکثر روزے رہتے تھے، اور دعاؤں میں زیادہ وقت لگتا تھا، باتیں کم کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو تینوں وہاں سے نکل کر جاتے ہوئے آپس میں بول لیے کہ حضور بخشے بخشائے، حضور اللہ کے لاڈلے. جب حضور ساری رات عبادت کرتے ہیں، رات کا اکثر حصہ، تھوڑی دیر سوتے ہیں، زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور حضور روزانہ روزے رکھتے ہیں، تو ہم کتنا زیادہ عبادت میں آگے بڑھنا. اس لیے ایک نے کہا کہ آئندہ سے میں رات کو نہیں سوؤں گا، میں ساری رات عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا کہ کل سے میں دن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سارے دن روزے رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، یہ لمبی چوڑی ذمہ داری ہے، میں جنگلوں میں جا کر کے زندگی گزار لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کوئی آئے تھے، پوچھے تھے. حضور نے ان کو تینوں کو بلایا، کہا کیا بات ہوئی، کس لیے آئے تھے، کیا سنیں اور کیا ارادہ کیے؟ تو تینوں نے کہا اس طریقے سے ہم نے ارادہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو تم نے ارادہ کیا ہے غلط. ایک آدمی جو ارادہ کیے کہ ساری رات عبادت کروں گا، یہ بھی غلط ہے. ایک جو ارادہ کیے کہ روزانہ روزے رکھوں گا، یہ بھی غلط ہے. ایک جو ارادہ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، جنگلوں میں جا کر عبادت کروں گا، یہ بھی غلط. دیکھو میں رات میں سوتا بھی ہوں، تہجد پڑھتا بھی ہوں. دیکھو میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، اور روزے بھی رکھتا ہوں. دیکھو میں شادی بھی کیا ہوں، اور میں بھی صاحب اولاد، میں بھی بچوں کا باپ بنا ہوں، اور بچوں کے ذمہ داریاں ادا کیا ہوں، ان کے شادیاں کیا ہوں، اور ایک کیا کہتے ہیں شوہر ہونے کے ناطے اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا ہوں. اگر تم لوگ میرے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی یہ سب کرنا پڑے گا. راتوں کو سونا پڑے گا، اور تھوڑی دیر اٹھ کر کے رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنا پڑے گا.
اگر روزہ بھی رکھنا ہے تو لگاتار روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، روزہ رکھو چھوڑو ایسے رکھنا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ ہفتے میں ایام 20 کے نفل روزے رکھ لو۔ اس طریقے سے حضور نے انہیں فرمایا نکاح کرنا میری ایک اہم سنت ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کو بنایا ہے، عورت کے لیے مرد کی ضرورت، مرد کے لیے عورت کی ضرورت بنایا، اور فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، اور ایک جگہ فرمایا نساؤکم لباس لکم، وہ تمہارے لباس ہیں۔ یعنی مرد جیسے اپنے چند چیزوں کو چھپانے کے لیے لباس پہنتا ہے، ایسے ہی مرد کی زندگی میں، عورت کی زندگی میں وہ چند چیزیں جس کو چھپانے کے ضرورت پڑتی ہے، ان کو چھپانے کے لیے مرد کو عورت کی ضرورت پڑتی ہے، عورت کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے۔ شادی کرنا میری ایک اہم سنت ہے، اگر تم انکار کرو گے میرے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے نکاح کیا اس نے آدھے دین کو مکمل کیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اگر کوئی آدمی بغیر نکاح کے نماز پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، پورا ثواب ملنا ہو تو نکاح کی ضرورت ہے۔ بغیر نکاح کے آدمی روزہ رکھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، نکاح کرنے سے پورا ثواب ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح کرنا، ازدواجی زندگی گزارنا اور ایک انسان ہونے کے ناطے بشری ضرورتوں کو پورا کرنا یہ سنت نبوی کا ایک حصہ ہے۔